بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو بے بس کر سکتے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں کچھ مزید سمجھنے کے لیے کچھ باقی رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان حالات میں بھی نہیں سمجھ رہے، ان حالات میں بھی اپنے آپ کو نہیں سدھار رہے، ان حالات میں بھی ہم ذات حق کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے، تو ہماری کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے اور کتنی بڑی جہالت ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اگر منمانی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے حکم عدولی کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہنے والے نہیں۔ دنیا میں مزے کر لو، جتنے کر رہے ہو کر لو، اس لیے کہ دنیا میں پھر آنا نہیں ہے۔ رہی بات آخرت کی تو وہ تو ادار ہے، دیکھا جائے گا۔ نہیں، دنیا میں بھی اللہ رب العزت بہت سارے بندوں کو سزائیں دیتے ہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے جو تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے، کئی مرتبہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اس کو ڈھیل دینے میں، اس کو مثال سے آپ یوں سمجھیں، گھر کے اندر بچوں کے باپ، بچوں کے والد بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر مہمان ہیں، وہ مہمانوں کی اکرام میں لگے ہوئے ہیں، ان سے گفتگو میں مصروف ہے اور بچے گھر میں شور کرتے ہیں۔ تو باپ ایک مرتبہ کہتا ہے، بیٹا شور نہ کرو، ہمیں ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہم بات کر رہے ہیں، ان گفتگو کر رہے ہیں، شور نہ کرو، جاؤ باہر جا کر کھیلو۔ لیکن بچوں نے دیکھا کہ آج تو ابو مصروف ہے، ہمیشہ تو ڈرتے رہتے ہیں، آج تو مصروف ہے، آج تو موقع ملا ہے دمال کرنے کا، آج تو موقع ملا ہے شور ہنگامہ کرنے کا۔ لہٰذا وہ باپ کی انفلی کرتے ہیں، نافرمانی پہ اتراتے ہیں اور خوب شور و چیخ و پکار کرتے ہیں۔ اب باپ اندر ہی اندر کھولتا رہتا ہے، اندر بائل ہوتا رہتا ہے، گرم ہوتا رہتا ہے، اور وہ سوچتا ہے ٹھہرو بس، مہمانوں کو جانے دو، اتنی دیر ہے، اس کے بعد پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم سب کو ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ اندر ہی اندر کراتا رہتا ہے۔ تو باپ اگر مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بچے شور و ہنگامہ کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ شرافت کے ساتھ سمجھانے پر، نصیحانہ انداز میں نصیحت کرنے پر ہم ان کی بات کو نہیں سمجھے، بچے اس کی بات کو نہیں سمجھے، اور اس کے بعد وہ خاموشی کے ساتھ اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بات میں مصروف ہے، تو ہم ہرگز دھوکہ نہ کھائیں، بچے ہرگز دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ سمجھے کہ باپ اس وقت جو ہے وہ غافل ہو چکا ہے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ابا اس وقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے اور آئندہ بھی کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تھوڑی سی تمہیں ڈیل دی ہے، بس اتنی کہ مہمان جائے، اس کے بعد وہ تمہیں دیکھتا ہے کہ تم کون ہو۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو کئی مرتبہ موقع دیتے ہیں، ان کو دنیا میں نام نہاد عزت بھی دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت کچھ موقع دیتے ہیں، ان کو بہت سے اللہ رب العزت مواقع فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ ہم بڑے ہیں، ہماری طاقت بڑی ہے، ہمارے حکام بڑے ہیں۔ نہیں، بڑا تو رب ہی ہے، بڑا تو اللہ ہی کی شان ہے، شان تو اسی کی بڑی ہے، ذات تو اسی کی بڑی ہے، حضرت تو اسی کی بڑی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے لشکروں کو دنیا میں نہیں جانتا۔